बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन बड़े अहम मामलात हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और आपसे हम वो डाटा शेयर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल डाटा, जिसके मुताबिक ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। और इस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए इस वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान है वो मुख्तलिफ़ दोस्त ममालिक से माली इमदाद मांग रही है, लेकिन दोस्त ममालिक का इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर एतमाद ख़त्म हो चुका है। और दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि अगर आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की मदद करें, और दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है और पाकिस्तान की जो अवाम की अक्सरियत है वो इस वक्त हुकूमत पर एतमाद नहीं करती। इसलिए दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि अगर आपने इस माशी क्राइसिस से निकलना है तो फिलफोर पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करें और इलेक्शन की तरफ जाएं। तो इस हवाले से भी हम आपसे बातचीत करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला जो है वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की वायलेशन के हवाले से सूरत हाल है। और इस सिलसिले में ख़ास तौर के ऊपर आज़म स्वाति का केस जो है कि वो एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है, जहाँ पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात ख़त्म करके उनको रिहा करने का हुक्म दिया। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ ने ये रिमार्क्स भी दिए और पुलिस को कहा कि ये लड़ाई किसी और की है और आप अपना मुंह काला क्यों करवा रहे हैं और ये क्यों मुकदमे यहाँ दर्ज हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आखिरी इत्तलात तक आज़म स्वाति साहब को रिहा नहीं किया गया, बल्कि उनके ख़िलाफ़ मज़ीद 2 नए मुकदमात कायम किए गए हैं। इस पर यकीनी तौर के ऊपर उनके अहल खाना और वकला बलूचिस्तान हाई कोर्ट से दोबारा रजू करेंगे। लेकिन ये जो संगीन सूरत हाल है, यही वो सिचुएशन है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम जो है कि वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो खुशियाँ थीं वो ख़ास तौर के ऊपर डेली मेल की ख़बर हरजाना और फिर उसके बाद डेली मेल की वजाहत और माफ़ीनामा जो छपने के बाद वो 24 घंटे भी खुशियाँ कायम नहीं रहीं। डेली मेल ने गुज़श्ता रोज़ अपनी एडिशन में ये एक वजाहत शाया की थी जिसमें यह कहा गया था कि शहबाज शरीफ साहब और उनके दामाद अली इमरान यूसुफ के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ख़बर की थी 2019 में, उस ख़बर में जो उन्होंने मंदरजात लिखे थे और बिलखसूस जो नैब के हवाले से उन्होंने ख़बर में ज़िक्र किया था, तो अब उन्होंने कहा कि नैब ने क्योंकि शहबाज शरीफ को कभी भी एक्यूज़ करार नहीं दिया, इसलिए वो अपनी ख़बर की तस्दीक़ करते हैं और इस हवाले से जो उस ख़बर में हवाला जात थे उस पर वो शहबाज शरीफ साहब से माज़रत करते हैं। इस पर नून लीग के अंदर काफ़ी खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब को वहाँ से भी क्लीन चिट मिल गई है और अखबार को अपनी झूठी खबर छापने पर माज़रत करनी पड़ी है। लेकिन इसको 24 घंटे ही नहीं गुजरे थे कि उस खबर के एडिटर रिपोर्टर जो हैं डेविड रोज़, उन्होंने ट्वीट किया सोशल मीडिया के ऊपर और वजाहत की, और उन्होंने कहा कि लगता है कि डेली मेल की जो वजाहत थी उसको पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है। उसके नतीजे में उन्होंने 3-4 चीज़ों की बड़ी वजाहत की। एक तो उन्होंने ये कहा कि उनके अखबार ने सिर्फ एक नुक्ते पर वजाहत और माज़रत की है, और वो नुक्ता वही को जो नैब के रेफरेंस के अंदर था। याद रहे कि पाकिस्तान में नैब कानून में तरमीम की गई है और उसके नतीजे में बहुत से इवन जो रेफरेंसेस थे, जो अदालतों के अंदर मुकदमात थे, वो भी वापस कर दिए गए हैं और बहुत सी इंक्वायरीज़ जो हैं वो बंद की गई हैं। तो इसलिए अब नैब ने इस मामले के ऊपर जो है कि शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली के जो दामाद थे उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई रेफरेंस दायर नहीं किया। तो इसलिए ये उन्होंने माज़रत की। उन्होंने कहा सिर्फ इस एक नुक्ते के ऊपर वजाहत और माज़रत की गई थी, लेकिन जो ख़बर के आर्टिकल के बाकी
مندرجات تھے یا جو الزامات تھے ان پر ان کا ادارہ ابھی بھی قائم ہے، اور ان الزامات میں واضح رہے کہ جو منی لانڈرنگ کا الزام سب سے بڑا تھا وہ موجود ہے۔ اس میں ڈیوڈ روز نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کے خاندان نے اپنے دفاع میں ابھی تک جواب جمع نہیں کروایا۔ اخبار نے جو ہے کہ وہ شہباز شریف یا ان کے داماد علی عمران یوسف کو ہرجانہ ادا کیا ہے، نہ ہی مقدمے کی لاگت دی ہے۔ عدالتی حکم نامے سے بھی ڈیلی میل جو ہے کہ وہ دستبردار نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں شہباز شریف اور ان کے داماد کو ڈیلی میل کو جرمانہ ادا کرنا ہے، اور شہباز شریف اور عمران یوسف نے اپنا دعویٰ سیٹلڈ کر لیا ہے کہ اپنا دعویٰ واپس لے لیا، تو اس لیے یہ مقدمہ ختم ہو گیا اور اس پہ وہ مزید کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ تو اس وضاحت میں وہ ابھی بھی منی لانڈرنگ کے اور دیگر جو الزامات ہیں ان کے اوپر وہ قائم ہے۔ تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب نے جو ریفرنس کے حوالے سے انہوں نے اپنی خبر میں دیا تھا، کیونکہ نیب نے ریفرنس قائم نہیں کیا، پاکستان میں قوانین میں ترمیم کر دی گئی ہے نیب قوانین میں، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے معذرت کی ہے، باقی ہم اپنی خبر پہ قائم ہے۔ تو یہ نون لیگ کی ہر دفعہ جو خوشیاں ہیں وہ ادھوری رہ جاتی ہیں، اور اس دفعہ بھی ان کے ساتھ وہی ہاتھ ہو گیا۔ دوسری بات جو ہے کہ ڈیفالٹ کے حوالے سے اور جو دوست ممالک کے حوالے سے بات اس وقت کی جا رہی ہے، اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا ڈیٹا لیٹسٹ ریلیز کیا ہے فارن ریزروز کا، اس کے مطابق پاکستان میں اس وقت 12 ارب 58 کروڑ ڈالر جو ہیں کہ ٹوٹل ریزروز ہیں، جن میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس 6 ارب 71 کروڑ اور دیگر کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 86 کروڑ جو ہیں کہ اس وقت فارن ریزروز جمع ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے کہ اگست 2021 میں پاکستان کے پاس ٹوٹل جو فارن ریزروز تھے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس صرف وہ 21 ارب ڈالر تھے، جو دسمبر میں ٹوٹل جو ہے کہ وہ 24 ارب ڈالر ریزروز تھے، اور جنوری 2022 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس 16 ارب ڈالر کے فارن ریزروز تھے، لیکن یہ پھر بعد میں مسلسل کم ہوتے رہے جب سے یہ عدم اعتماد کا معاملہ شروع ہوا۔ پچھلے سال اگست ستمبر میں ہی حکومت کے خاتمے کی باتیں چل رہی تھیں، اور راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ایسی بہت سی میٹنگز کی، غیر رسمی میٹنگز کی یا بند دروازوں کے پیچھے جو اجلاس ہوتے ہیں ان کا تذکرہ شروع ہو گیا تھا کہ حکومت جا رہی ہے۔ جب سے یہ خبریں شروع ہوئیں اس وقت سے فارن ریزروز گرنا شروع ہوئے اور پاکستان سے ڈالرز جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے تھے، اور اب یہ 6 ارب 71 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں۔ ان میں سے 3 ارب ڈالر وہ ہیں جو سعودی عرب ہم نے واپس کرنے تھے، اور انہوں نے جو ہمیں ابھی یہ فیسلٹی دی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے اندر پڑے رہیں۔ اسی طرح سے کوئی تقریباً 3-3.5 ارب ڈالر جو ہیں کہ وہ چین اور UAE کے ہیں جو ہمارے اسٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو خرچ نہیں کر سکتے۔ تو پریکٹیکلی ہمارے پاس کوئی 25-30 کروڑ ڈالر محض پاکستان کے اپنے ہیں، اور وہ ایک مہینے کی بھی امپورٹ ہم اس کی ادا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پیاز، لہسن، ادرک کے کنٹینر سینکڑوں جو ہے وہ پورٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی ادائیگی نہیں کر پا رہے اور وہ پاکستان میں نہیں آ رہے۔ دوسری طرف ہم انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے جو ڈیٹا ریلیز کیا ہے اس کے مطابق پاکستان میں 225 ملین ڈالر کی جو ہے کہ وہ ادائیگی کرنی ہے، لیکن وہ ہم نہیں کر پا رہے اور ہمیں وہاں پر بھی بلاک کیا گیا ہے۔ اسی طرح کوئی 4.5 ارب ڈالر کی مختلف ہماری انڈسٹریل اور دیگر جو بزنس ریلیٹڈ ادارے ہیں انہوں نے امپورٹس کی LCs کھلوائی ہیں، لیکن ڈالرز نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ چیزیں امپورٹ نہیں کر پا رہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی اس وقت آن گراؤنڈ یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے کہ وہ پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اس تناظر کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کا یہ کہنا ہے، انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ مینیج کر لیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہمیں 38 ارب ڈالر کی توقع تھی کہ پاکستان اس مالی سال کے دوران جو ہے کہ وہ فنڈ اکٹھے کر لے گا، لون یا باقی جو فائنینسنگ ہے وہ کرے گا، لیکن ابھی تک صرف پاکستان کو 5 ارب ڈالر ملے ہیں اس مالی سال کے دوران۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پاکستان کی اس وقت کی گورنمنٹ کے اوپر کتنا اعتماد ہے، کہ جہاں پہ 38 ارب ڈالر ہم توقع کر رہے تھے اور ہمیں صرف 5 ارب ڈالر اس وقت تک ملے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت حکومت پاکستان یہ کوشش کر رہی ہے کہ دوست ممالک سے کوئی 8-8.5 ارب ڈالر کی کوئی رول اوور کی جو فیسلٹی ہے وہ مل جائے، اور اسی طرح دوست ممالک سے 3 ارب ڈالر کی درخواست کی جائے گی کہ ہمیں سعودی عرب سے بالخصوص کہ وہ مزید فراہم کرے، اور تقریباً 1 سے 1.5 ارب ڈالر جو ہے کمرشل لون حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں ہماری اس وقت جو سفارتی ذرائع سے بھی بات چیت ہوئی ہے ان کا خیال ہے کہ سعودی عرب سمیت دوست ممالک کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کی غیر یقینی سیاسی صورتحال کے اندر کہ حکومت کو 1 ہفتہ رہنا ہے، 1 مہینہ یا 3 مہینے رہنے ہیں، کہ وہ
مدد نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کو لانا ضروری ہوگا. یہ حکومت اگرچہ پیٹرولیم پرائسز کے اوپر بھی کوئی خاطر خواہ ریلیف نہیں دے سکی کہ $125 پہ جب پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ سے تیل لے رہا تھا تو پاکستان میں $150 پر لیٹر تیل بک رہا تھا مارچ فروری میں, اور اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم $77 فی بیرل تیل جو ہے خرید رہے ہیں, اور $250 جو ہے فی لیٹر ہم پیٹرول فروخت کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم معاشی صورتحال کو مینیج نہیں کر پا رہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس کے تناظر میں جو دوست ممالک ہیں وہ مسلسل پاکستان کی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف جائیں. یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے کہ اور پاکستان مسلم لیگ نون جو یہ کہتے تھے کہ 1 اکتوبر سے پہلے الیکشن کسی قیمت پر نہیں ہوں گے, وہ مجبور ہوئے گھٹنے ٹیکنے پر اور ایوان صدر پہنچے, اور ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر 5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. بہت ساری چیزوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. یہ طے ہو گیا کہ الیکشن قبل از وقت ہونے ہیں. نون لیگ کی یہ خواہش ہے کہ مئی میں الیکشن ہو جائیں, لیکن ساتھ ان کی یہ خواہش ہے کہ فیس سیونگ کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے کہ وہ ایوان کے اندر آئے اور پھر تاریخ کے اوپر بات کی جائے. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے آپ یہ اعلان کر دیں کہ مئی میں الیکشن ہوں گے تو وہ ایوان میں آ جائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر, ملک کی خاطر کون جھکتا ہے اور کون اپنی انا کو جو ہے کہ وہ فوقیت دیتا ہے, ترجیح دیتا ہے. لیکن ایک چیز یہ طے ہو گئی ہے کہ اس وقت اتحادی حکومت معاشی جو تنزلی ہے اس کے دباؤ میں آ کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہے, اور قبل از وقت انتخابات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کون فریق پہلے کیا فیصلہ لیتا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.